السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہو گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں تھا ابھی صبح کا ٹائم تھا اور میں ناشتہ بنا رہی تھی، اور میرے ہسبینڈ جو تھے ان کو میں کہہ رہی تھی کہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، آ جائیں کچن میں کھانا کھا لیں۔ وہ کہہ رہے تھے توا تو رکھو اوپر، روٹی تو ڈالو۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں نے توا بھی رکھ دیا، روٹی بھی پک رہی، آ جائے۔ وہ کہہ رہا تھا جھوٹ بول رہی۔ میں نے توا ویسے ہی اٹھایا اور میں لے گئی کمرے میں جا کے دکھایا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں میں پکا رہی ہوں کھانا، لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین دلانے کے لیے میں جو تھی نا ان کے پاس گئی، دکھانے کے لیے ان کو۔ تو یہاں پہ میں نے ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ رات کو میں نے آلو جو تھے وہ بنائے ہوئے تھے، آلو کی سبزی بنائی ہوئی تھی اور کھانا بنا رہی تھی جلدی جلدی۔ سلمان کو بھی کھانا کھلایا، بچوں کو کھانا کھلایا۔ میں نے پھر سب کو کھانا کھلا کر تو یہاں پہ میں کھانا بنا رہی تھی، تو بار بار جو تھی نا روٹی پھٹ رہی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں روٹی نہ پھٹ جائے، کیونکہ پراٹھے بنا رہی تھی اور روٹی کے اندر گھی ڈال رہی تھی، تو گھی جو تھا نا وہ جمع ہوا آ رہا تھا، جس کی وجہ سے نا بار بار روٹی جو ہوتی تھی نا اس کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ یہاں پہ میں نے روٹی کے اندر گھی ڈال کے، سلمان نے کہا کہ مما میں نے پراٹھا کھانا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو توا ذرا میرا ہلکا ہے تو درمیان میں سے نا روٹی کو جلاتا ہے، تو پھر میں نے جو تھی نا سائڈ پہ کر کے نا پکا رہی تھی میں روٹی۔ پھر اس کے بعد میں نے جلدی جلدی جو تھی نا ڈسٹنگ کی۔ ایک تو موسم سردی کا ہے اور اتنا چونا گرتا ہے نا اوپر سے، کلر بہت زیادہ گرتا ہے صوفوں کے اوپر، بیڈ کے اوپر، شیشے کے آگے، پورے گھر میں نا مطلب کہ چونا گرتا ہے، جس کی وجہ سے نا بندہ ڈسٹنگ کر کے جاتا ہے، بعد میں پھر ویسے کا ویسا کچرا ہوا پڑتا ہے۔ تو اس لیے نا ڈسٹنگ کر بھی لو نا تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہوئی ہی نہیں ہے ڈسٹنگ، پھر اوپر سے کلر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے نا بڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ سارے کمروں میں ایسے ہے، اوپر والے کمرے میں، چھت والے کمرے میں جو ہے اس میں تو بہت زیادہ ہی گرا ہوتا ہے۔ جس کمرے کو ہم یوز نہیں نا کرتے اس کمرے میں بھی اتنا کچھ گرا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، کلر وغیرہ گرا ہوتا ہے، چونا وغیرہ۔ پتہ نہیں اب اس کا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو پلیز بتا دیں۔ تو ڈسٹنگ وغیرہ کر کے بچوں کو اسکول سے لا کے، تو پھر شام کو میرے ہسبینڈ نے آنا تھا، جمعرات کا دن تھا، تو میں نے پھر جمعرات کو ہم نے جانا تھا میڈیسن لینے کے لیے، کیونکہ میں جو تھی نا آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیسن کروا رہی ہوں، تو پھر چھوڑتی تھی۔ میرے میں اتنی وہ نا گیس وغیرہ، گیس کی وجہ سے درد ہوتی تھی اور کھٹے ڈکار آتے تھے، جلن ہوتی تھی گلے میں، بہت زیادہ نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز میں بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ چلو میں میڈیسن، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو میڈیسن کروا لیتے ہیں شہر سے، حکیم سے۔ تو پھر ہم ادھر حکیم کے پاس شام کو جانا تھا، پھر وہ لیٹ آیا تھوڑا سا، تقریباً 6 بجے گھر آئے تھے، تو میں نے پھر جلدی جلدی تیاری کی اور ہم جو چل پڑے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے فیصل آباد کی جھال، اور یہ ہم جھال سے نا اب گزر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ تو آتے وقت اب میں آپ لوگوں کو ویو دکھاؤں گی، تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تو ہم جا رہے تھے، تو یہ دیکھیں نا، یہ مریم نواز نے کتنا اچھا ارینج کروایا، کتنا پیارا، شاپس کے آگے نا یہ فروٹ کی شاپس ہیں، ان کے سامنے یہ امبریلا اور یہ لائٹس وغیرہ کا انتظام کیا ہے، بڑا پیارا اور لگ رہا ہے۔ اور ہر جو شاپ کیپر ہے نا یہ فروٹ والا، اس کی دکان کے سامنے اس کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید آپ کو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے، اس شاپ کیپر کا نام لکھا ہوا ہے، اور فروٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، کون کون سے مل رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو بہت ہی پیارا ارینج کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ اتنی ٹریفک جیم تھی، بہت زیادہ ٹریفک جیم تھی، ہم اتنی مشکل سے وہاں پہ میں نے نا شوٹ نہیں کیا، ٹریفک بہت جیم تھی، تو اس لیے ہم بڑا تنگ ہوئے، بہت زیادہ تنگ ہوئے جانے کے لیے۔ شکر ہے کہ وہ نا بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم یہاں سے پہنچے نا وہاں پہ، تو شکر ہے کہ وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے ہم نے میڈیسن لینی تھی، کیونکہ وہاں وہ نا 6:30 بجے تقریباً اٹھ جاتے ہیں۔ تو جمعرات کو میرے ہسبینڈ اس لیے جاتے ہیں کہ چلو صبح جمعہ ہے تو پھر ہاف ٹائم لے آتے ہیں، تقریباً وہ 10 بجے شاپ بند کرتے ہیں نا، تو وہ پھر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نا ہم ادھر سے، انہوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا، پھر ہمیں دوبارہ ادھر سے ٹرن ہو گئے، تو ہم دوسری طرف سے جانے کے لیے، کیونکہ نا راستے بند ہوئے ہیں نا کچھ فیصل آباد میں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں نا ادھر سے ٹرن ہو کے آنا پڑا۔
تو میں اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ادھر سے دوبارہ ہمیں نا راستہ چینج کرنا پڑے گا. ہم نے پھر وہ راستہ چینج کیا. چینج کر کے تو پھر ہم دوسری طرف سے آئے تو ادھر تو رش ہی بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ رش تھا. ہم تھک گئے وہاں پہ کھڑے ہو کے. تو ایسے نا ہمارے اندر پہلے کسی نے آ کے نا ایسے ہی گاڑی ٹھوک دی. ہم کھڑے تھے حالانکہ چپ کر کے ویٹ کر رہے تھے کہ نا رش جو ہے وہ کم ہو، لیکن انہوں نے پیچھے سے یہ جو کار والا نا وہ بیک کر رہا ہے کار. بیک کرتے کرتے اس نے ہمارے اندر آ کے ٹھوک دی کار. میرے ہسبینڈ کہتے کہ نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں، اتنی ٹریفک جیم ہے اور آپ نے جو ہے وہ گاڑی مار دی ہے دیکھے بغیر. تو لیکن اس کو سنائی نہیں دیا کیونکہ وہ کار کے اندر تھا تو اس کو سنائی نہیں دیا. تو یہ حالات ہیں ذرا اگر ہم شام کو جائیں یا رات کو جائیں. نہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں، لیکن اس دن تو ٹریفک بہت زیادہ جیم تھی. میں نے بنائی نہیں وہاں سے ویڈیو کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں نے اگر موبائل نکالا تو نا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہاتھ سے موبائل چھین لیتے ہیں. تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جلدی جلدی جائیں کیونکہ ہم بھی نا گھر آنا تھا. گھر آ کے میں نے کھانا بھی بنانا تھا کیونکہ دیر ہو رہی تھی. گیس جو تھی وہ چلی جانی تھی. تو یہاں پہ نا میں یہ ساری دیکھیں نا جھال کی کتنی پیاری شاپس ہیں. ایسے زیور جو ہے نا چمک رہا ہوتا ہے. تو جھال پوری کھلی رہتی ہے، ساری رات کھلی رہتی ہے. صبح دیر سے کھلتی ہے جھال اور رات کو دیر تک جو ہے نا کھلی رہتی ہے جھال. تو آپ جب چاہیں آ کے شاپنگ کر سکتے ہیں. اکثر نا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی مہندی کا ایونٹ ہے نا تو آپ مہندی والی رات آ کر شاپنگ کر سکتی ہیں. ہاں اگر آپ رات کو بارات چڑھنا ہے یا ولیمہ کھانا ہے تو آپ رات کے ٹائم آ کے شاپنگ کر سکتی ہیں. تو اس مطلب کہ نا اگر آپ کا کوئی کام رہ گیا نا تو آپ رات کو کر سکتی ہیں. کسی وقت بھی رات کے ٹائم آپ آ سکتی ہیں 2 بجے سے پہلے کیونکہ 2 بجے کے بعد تو میں نے دیکھا نہیں ہے. تو 2 بجے تک تو کھلی رہتی ہے جھال بھی. اور جیز ویلیو اور اس طرح کے جو پلازے ہیں نا الفتح RCG یہ جو پلازے ہیں نا یہ کھلے رہتے ہیں. اب تو بہت سے پلازے کھل گئے ہیں. بہت سے پلازے ادھر فیصل آباد میں کھل گئے ہیں. تو ماشاء اللہ اچھی ان کے سیل بھی لگی ہوتی ہے وہاں پر. تو جس کی وجہ سے نا لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا. اچھا لوگ جہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ 50% آف ہے 10% آف ہے تو جہاں پہ بھی آف دیکھتے ہیں نا وہاں پہ لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. یقین مانے عورتوں کی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں نا، ایک سوٹ کے پیچھے عورتیں لڑ پڑتی ہیں وہاں پہ کہ یہ میں نے پہلے پکڑا تھا جس کی وجہ سے نا وہاں پہ جھگڑے بڑے ہوتے ہیں. تو نا پلازوں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ نا تھوڑی سیل لگ جاتی ہے. لوگ جو ہے نا وہ بڑا پلازا سمجھ کے نا تو وہاں پہ جلدی جاتے نہیں ہیں کہ یہ نا یہاں پہ زیادہ مہنگی چیز ہوتی ضرور ہے مہنگی، لیکن کم ریٹ پہ بھی ہوتی ہیں چیزیں. تو اگر ولاگ میرا پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. اور اگر میرے ولاگ میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس کہ یہ جو کلر گرتا ہے چھتوں کا دیواروں کا، تو اس کا کوئی حل ہے تو پلیز مجھے بتائیں. یہاں پہ میں میڈیسن لینے کے لیے پہنچ گئی تھی اور یہاں